کے آغاز پر ایک ایسے شخص کو ضرور مبعوث فرمائے گا من یجدد لہا دینہا، جو اس دین کی تجدید کرے گا۔ اب تجدید سے کیا مراد ہے؟ تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام کو 100 سال کے گزرنے کے بعد جو اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، جو اس میں بدعات شامل کی گئیں، جو اس میں اور بہت سی ایسی خرابیاں شامل ہو گئیں کہ جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا، ان تمام چیزوں سے اسلام کو پاک کیا جائے۔ یہ مطلب ہے تجدید کا۔ اب پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک اسلام کے لیے ہر دور میں، یعنی ہر صدی کے اختتام پر یا اگلی صدی کے آغاز پر ایک ایسا شخص ضرور آیا کہ جس نے اس دین کی تجدید فرمائی تھی۔ پہلی صدی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری صدی میں حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ ہوں۔ اسی طرح چلتے چلتے 1000 صدیاں جب پوری ہوئی تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، پھر اس کے بعد اگلی صدی ہجری میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، پھر ان کے بعد مرتبہ اور رتبہ ہے اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا، کہ آپ بھی صدی کے اختتام پر بھیجے گئے، ایک صدی کا اختتام اور اگلی صدی کا آغاز۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت دین اسلام کی اور بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کی وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل مبلغ بنایا، ایک مکمل مبلغ، یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں رکھ چھوڑی کہ جس کا علم اعلیٰ حضرت کو عطا نہ کیا ہو۔ آپ یوں اندازہ لگائیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں، جو انہوں نے کتابیں مختلف اوقات میں لکھی، یا فتاویٰ یا اور مختلف فنون پر، مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر جو ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی انسان اس تعداد کا حساب بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ابھی تک پبلش نہیں ہوئی، اور پبلش ہونے والی کتابوں میں سب سے بڑھ کر فتاوی رضویہ تقریباً 10,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ 10,000 صفحے، آج ہم میں سے کوئی 1000 صفحے لکھنے کا بھی سوچے، زندگی گزر جائے 1000 صفحے نہ لکھ سکے۔ 10,000 صفحے اور 10,000 صفحات بھی آج کی ہماری کمپوزنگ کے حساب سے، اس وقت وہ جس طرح صفحات پر لکھا کرتے تھے وہ گنتی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دگنی ہو سکتی ہے، کہ آج ہم نے اسے منیمائز کر کے ایک پیج پر 2 پیجز ہم نے کر دیے، اور اس وقت جس وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوگا اس وقت ان صفحات کی حقیقتاً تعداد کیا ہوگی وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری عشق رسول کا وہ بولتا سرور، جسے ہم ہدائی کے بخشش کے نام سے جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اور پڑھا بھی جاتا ہے اعلیٰ حضرت کا کلام۔ آپ کے کلام کا ہر شعر، ہر کلام کا ہر شعر، اور ہر شعر کا ہر مصرع، اور ہر مصرے کا ہر ایک لفظ عشق مصطفیٰ کا وہ بولتا سرور۔ ایسا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجودہ شاعروں میں کسی میں نہیں دکھتا، کہ جس طرح انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی ادب احترام کے ساتھ، شاعری کے تمام لوازمات کے ساتھ جس طرح انہوں نے شاعری کی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ اے شہ بطحا، یعنی اے بطحا یعنی وادی مکہ کے بادشاہ، آپ کے کرم کا کیا کہنا، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ جو شخص بھی آپ کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے وہ لفظ نہیں آپ کی زبان سے کبھی نہیں سنتا، آپ کی زبان پر ہر ایک کے لیے ہاں ہے، ہر ایک کے لیے ہاں ہے، کوئی اپنا ہو یا غیر ہو آپ کے دربار میں آ جائے تو آپ اسے نواز دیتے ہیں۔ پھر کسی نعت کا ایک اور شعر، کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کہ آقا آپ نے اب تک پالا، آپ ہی کے ٹکڑوں پہ اب تک پلتے آئے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی خاطر ہی زمین و آسمان بنائے گئے، آپ علیہ السلام کی خاطر ہی ہم انسان وجود میں آئے، آپ کی ذات نہ ہوتی تو کچھ نہ بنایا جاتا ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت نے یہاں یوں بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام آپ کی وجہ سے ہمیں یہ ٹکڑے ملتے ہیں جن پہ ہم پل رہے ہیں،
اور اگر آپ بھی ہمیں اپنے درس